بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارا علامہ اقبال کا اقبال سوسائٹی کے تحت یہ پہلا سیشن ہے ایک گیپ کے بعد. نعمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ان کے لیے ایک دفعہ پھر دعا گو ہیں، ان کے بلند درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے حسنات کی قبولیت کے لیے. تو آج ہم یہ مختصر ہوگا. اس میں میرا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہلی غزل ہے علامہ اقبال کی، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے ایک یا دو اشعار کر سکیں، جتنے بھی ہم کر سکیں، لیکن چونکہ کچھ نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں ان کے لیے اس سے پہلے یہ چونکہ ٹیکنیکل ہے، تھوڑی سی تکنیکی ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے ایک ہلکا پھلکا ایک میں قطع ہے وہ میں، تاکہ ان کی بھی ایک دلچسپی جو ہے. تو یہ بھی ہم ہمیشہ کیا کریں گے. جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ نے کہا تھا انٹرپٹ کر سکتے ہیں. ہاں 100%. تو پہلے آپ تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سب کو بتا دیں تاکہ وہ میں نے بتا دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرا اچھا میرا نام فیصل اسلم ہے. میں نے ایم ایس سی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، پھر میں نے یہاں سے ولفرڈ لوریے یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے ریلیجن کلچر اینڈ گلوبل جسٹس میں، اور اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف واٹرلو اینڈ ولفرڈ لوریے یونیورسٹی کا ایک جوائنٹ پروگرام ہے وہاں سے ریلیجیس اسٹڈیز میں، اور میری جو ریسرچ ہے وہ قرآن مجید پہ ہے. ادب کے ساتھ میرا بچپن سے بہت شغف ہے، اور یہ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے. اقبالیات اور غالبیات اس میں خاص طور پہ میری دلچسپی ہوتی ہے، اور فلسفہ میرا دلچسپی کا مضمون ہے. فلسفہ، ادب اور دینیات. سیاست میں اس دلچسپی کا مضمون بالکل نہیں ہے. اگر کوئی سیاست پہ کوشچن آئے گا تو آپ مجھے زیرو سمجھیں گے. بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی نالج ہی نہیں ہے سیاست کے بارے میں. تو یہ تین چیزیں ہیں جو میری دلچسپی کا ہے. اور دوسرے یہ کہ میں کافی ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا پہلے کہ جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کچھ اگر آپ اس میں اضافہ کر سکیں گے تو یہ انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے انشاءاللہ، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. تو اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک قطعہ میں آپ کو، جو ہمارے آپ کا فیورٹ بھی ہے، آپ ہمیشہ اس کی فرمائش کرتے ہیں. نصیحت. اس کا عنوان ہے نصیحت. نکال لوں تاکہ بھول نہ جاؤں. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد. میں ایک دفعہ یہ پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو اس کی وضاحت کروں گا. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہ پر پیاساں رفت چرخ بری. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. یہ بظاہر آپ کو لگے گا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو جب اس کا وضاحت کروں گا تو آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے، یہ کیا کلام ہے. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد. بچہ شاہین یعنی شاہین کا بچہ، اس سے کہتا تھا عقاب سال خورد. عقاب وہی شاہین، سال خورد کا مطلب ہے بزرگ. کیا خوبصورت لفظ ہے سال خورد. خورد کہتے ہیں جس نے بہت سارے سال کھائے ہوئے ہوں. کیا لفظ استعمال کیا. سال خورد جس نے بہت سارے سال کھائے ہوئے ہوں، یعنی بزرگ.
تو عقاب سال خرد یعنی بزرگ عقاب. بزرگ عقاب اپنے بچے سے یہ کہتا تھا. اور اس کا عنوان کیا ہے؟ نصیحت. اس کا پورے کا عنوان ہے نصیحت. اب دیکھیے وہ نصیحت کیا کر رہا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک لفظوں کا استعمال، ایک اس کی شعری محاسن، اور پھر یہ کہ اس میں آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پیاساں رفت چرخ بری. اے، بس اے کہہ کے یہاں بات روک دی. اے کیسے کیا مراد ہے؟ یعنی اے بچے. اے بچے، اب بچہ مخاطب ہے نا، تو صرف اے کہا علامہ صاحب نے، اے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اے بچے میں تیرے ساتھ مخاطب ہوں. اے تیرے شہ پر، پر ہوتے ہیں نا، اور اگر ان پروں کی بہت تعریف کی جائے، شہ پر یعنی کیا خوبصورت پر ہیں تیرے، کیا کمال پر ہیں تیرے. اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ بری. آساں، آسان، رفت، رفت کہتے ہیں بلندی کو، چرخ بری آسمان، کہ اے بچے تیرے پروں پر آسمان کی یہ بلندیاں آسان ہو جائیں. تو اس مصرے سے 2 سبق ملے آپ کو. ایک یہ کہ جب آپ اپنے بچے کو کوئی نصیحت کریں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کریں، ڈنڈا نہ اٹھا لیں، پہلے تعریف کریں. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ اس کو دعا دیں. ابھی نصیحت آئی نہیں، ایک ہی مصرے میں یہ 2 سبق آپ کو دے دیے کہ اس کی تعریف کریں اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو دعا دیں. آپ دیکھیں ایک ہی مصرے میں آپ دعا اور تعریف دونوں کیسے جمع کیے. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ. ایک تو شہ پر کہہ دیا، فوراً تعریف کر دی، بچہ ویسے ہی پھول گیا. اور اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ بری، آسمان کی یہ بلندیاں تیرے پروں پر آسان ہو جائیں. اب آگے اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. شباب کہتے ہیں جوانی کو. تو بچے کو وہ بتا رہا ہے، بزرگ عقاب اپنے بچے کو بتا رہا ہے یہ جو جوانی ہے نا، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام یعنی آپ کا جو گرم لہو ہے، جو جوانی میں گرم خون ہوتا ہے، اس کی جو حدت ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کی جو حرارت ہے، اس میں جلنے کا نام کیا ہے؟ جوانی. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اور اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام جوانی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آگے بتایا. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. انگبی کہتے ہیں شہد کو، ہنی. سخت کوشی، محنت، کوشی کہتے ہیں کوشش کو. سخت کوشی یعنی ہارڈ ورکنگ، محنت یا کنسسٹنسی کے ساتھ، جس کو ایک اور جگہ ہے نا عمل پہ ہم کہا ہے نا، عمل پہ ہم جہاد زندگانی. تو عمل پہ ہم جو ہے یہ سخت کوشی ہے، یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی. زندگی میں تلخیاں بہت ہوتی ہیں، تلخیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ زندگی کی تلخیاں بدل جائیں گی شہد میں، وہ شیریں ہو جائیں گی. شرط کیا ہے؟ سخت کوشی. آپ ذرا دوبارہ یہ مصرے سنیں، اس کا حظ اٹھائیں، اس کو یعنی سمجھیں. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ بری. سخت کوشی سے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. زندگی کی تلخی شہد بن جائے گی اگر تم
عمل پہ ہم، اگر تم ہارڈ ورکنگ کرو گے، اگر ہارڈ ورک کرو گے. اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت ڈبیٹ ہوتی ہے ینگسٹرز کے اندر کہ پیشن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ میں اپنے پیشن کو پرسو کروں یا نہ کروں اور میرا یہ دل کرتا ہے کرنے کو، تو اس میں میرے خیال سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آپ کی جو شباب جو ہے وہ آپ کے اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے، کہ جو آپ کے اندر جو بہت ولنگنیس ہے کچھ کرنے کی، اگر آپ اس کو پرسو کرتے ہیں تو آپ پہ ساری مشکلات جتنی بھی ہیں اس راستے کے اندر وہ آسان ہو جاتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کہی، 100%. یس. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، کہ اے بچے، یہ اصل میں پیسر لفظ ہے، پیسر، لیکن شاعر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پسر پڑھے وزن کے لیے. تو جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے جو اے بچے، اے بیٹے، جو کبوتر پر، یہ بڑا سادہ شعر ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں گے، جو اس پر جو جھپٹنے میں مزہ ہے وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. یعنی آپ ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے، ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے اب بہت ساری ہرڈلز آئیں گی زندگی میں، ان کو آپ کراس کرتے ہیں اور آپ مسلسل کوشش کر کے ان ہرڈلز کو عبور کرتے ہیں اور اپنے اس آبجیکٹو کو پا لیتے ہیں. اور اس عمل پہم سے اور اس سخت کوشی سے آپ اس آبجیکٹو کو پا لیتے ہیں. لیکن وہ عقاب سال خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس گول کو حاصل کرنے سے یا اس آبجیکٹو کو لے لینے سے جو آپ کے اندر ایک جو مزہ ہے، جو اس کی لذت ہے اس کو اچیو کر لینے میں، وہ مزہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ مزہ اس عمل میں ہے جو آپ سخت کوشش سے اور ہارڈ ورکنگ سے اور مسلسل اس کے لیے جدوجہد کرنے سے آپ کو حاصل ہوتا ہے. بات واضح ہوئی جی؟ کوئی سوال ہے اس پہ؟ اس کے اوپر اتنا بڑی چیز آتی ہے سامنے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو نا مطلب منزل پہنچ کے اچھا لگتا ہے، ان کو منزل زیادہ اچھی لگتی ہے. ایک ہوتے ہیں جن کو جرنی اچھی لگتی ہے. صحیح. علامہ جو ہیں وہ جرنی والے بندے ہیں، وہ جرنی کو انجوائے کرنا ہے، جو جرنی کے سارا پروسیس ہے اس کو جو ہے نا زیادہ اہمیت دیتے ہیں صحیح منزل سے. اور اس میں علامہ اقبال یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جی ہاں، تو ساری زندگی آزمائش پہ. بالکل بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی اور آپ نے بھی. تو اب میں دوبارہ ان مصروں کو پڑھتا ہوں، آپ تشریح نہیں کروں گا، اب اس کو آپ سمجھے ہو تو آپ سمجھ تو گئے ہیں، اب اس کو آپ ذرا انجوائے کریں کہ کیا کلام ہے خوبصورت. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہ پر پہ آساں رفت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبھی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو یہ تو تھا بچوں کے لیے. اب ہم ایک آدھ شعر تھوڑا سا بڑوں کے لیے بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں سوال و جواب کے لیے 10 منٹ حاضر ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ چائے پئیں گے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی غزل ہے اس کتاب کی، اور اس میں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں.
नहीं तो پہلے شعر میں جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے ذات اور صفات. دو الفاظ استعمال ہوئے، ذات اور صفات. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانا مسئلہ ہے مذہب کا اور فلسفے کا، یا بلکہ یوں کہیں مذہب کا اور تصوف کا. اور علامہ صاحب نے اس کو جس خوبی سے بیان کر دیا ہے، یہ غالباً علامہ صاحب ہی کر سکتے ہیں. کچھ علامہ اقبال کے ایسے اشعار ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کے علاوہ کوئی اور لکھ ہی نہیں سکتا. اس کی میں مثالیں دے سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جو ہم آگے بڑھیں گے. تو ذات اور صفات کا ایک ذات اور صفات کی ایک جھگڑا ہے، کشمکش ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ذات اور صفات کی نہیں، ذات اور صفات سے متعلق فلسفے کی یا تصوف کی اور مذہب کی، اس کو یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، کہ فلسفہ جو ہے اس کو اگر آپ شعر میں ڈال دیں، یا فلسفے کی گمبھیرتا کو، اس کی گمبھیر چیزوں کو، اس کی عمیق چیزوں کو اگر آپ لطیف پیرائے میں بیان کریں شعر کے انداز میں، تو وہ تصوف بن جاتا ہے. لیکن اقبال نے یہ بھی تو کہا ہے کہ خدا اگر فلسفے سے ملتا ہے تو یہ لذت جستجو نہ ہوتی. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ علامہ کا شعر میں فلسفہ و شعر کی وہ حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو. واہ، بہت اچھا. تو یہ جو کشمکش ہے، یہ کشمکش یہ ہے کہ مذہب کا یہ اصرار ہے. یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شعر سمجھنے میں بالکل، اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے نا بیک گراؤنڈ، تو یہ شعر پانی ہو جائے گا. مذہب کا یہ اصرار ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی حصی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ کوئی حصی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جو بھی آپ کو تعلق قائم کرنا ہے ذات کے ساتھ، وہ صفات کے دروازے سے گزر کے ہوگا، اور وہ تعلق بھی شعوری ہوگا. لیکن فلسفے والوں کو یا تصوف والوں، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی آپ سمجھیں اس کو. پہلے ان کا یہ اصرار ہے کہ ہم یہ ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، ہم اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں. ادھر یہ اصرار ہے، ادھر وہ اصرار ہے. تو یہ دو اصرار ہیں سامنے، اور یہ آج کے نہیں ہیں، پرانے ہیں. ان دونوں کو دیکھتے ہوئے علامہ صاحب نے اگر ایک یوں کہہ لیں کہ ایک وجدانی جست لگائی اور یہ شعر بن گیا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اگر کہیں تھوڑی سی وہ ایسی بات ہوگی جو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ فوراً مجھے کاٹیے گا، میں اس کو عالم صفات اور عالم ذات کی بات کر رہے ہیں. جی، کیونکہ ذات کو پہچان، ہم تو اللہ کو صفات کی وجہ سے پہچان، یہی ہے، یہ مذہب ہے. یہ جو ہم اللہ کو ذات کی وجہ سے پہچانتے ہیں، صفات کی وجہ سے پہچان، یہ مذہب کا اصرار ہے. فلسفے کا اصرار یہ ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم نے پہچان لیا، صفات کو ہم نے پہچان لیا. ایک شعر ہے کہ کھلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور. کھلا جتنا، صفات سے مطلب کسی نے پہاڑ کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ. کھلا جتنا ہوا اتنا ہی مستور، اور چھپا جتنا رہا خود کا بدستور. یہ بات جو ہے یہ ہے فلسفے کی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی نا. تو یہ جو کشمکش ہے، آپ نے دونوں ہی باتیں کر دی، دونوں ہی باتیں آپ نے کر دی. تو ان دونوں کی جو کشمکش ہے، جو آپ نے خود بیان کر دی، اس کو اعلیٰ پیرائے میں، اگر جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ ادب، اس میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ شعر بنتا. آپ شعر سنیے، یہ والا شعر: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری شوق کی جو آواز ہے، نوا کہتے ہیں آواز کو، میرے شوق کی، یعنی شوق کیا ہے؟ شوق طلب، یعنی اس کی دید،
طلب دید جس کو کہنا چاہیے. میری نوائے شوق سے شور کہاں پر؟ حریم ذات میں، ذات کے حرم میں شور مچ گیا. کیا بات کر رہا ہے؟ وہاں شور ہے. ٹھیک ہے، کیا شور ہے؟ غلغلہ ہائے الاما بت کدائے صفات میں. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں آپ کہ صفات کو کہا بت کدا، یعنی صفات کا بت کدا ہے. ٹھیک ہے، اور اس صفات کے بت کدے میں الامان الحفیظ کے نعرے بج رہے ہیں. الامان، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ غلغلہ، وہی شور شرابہ. کہ یہ کون آ گیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں بھی شور مچ گیا ہے کہ یہ کیا ہے. اور صفات میں تو ویسے ہی غلغلہ ہے، وہاں تو الامان الحفیظ کے نعرے بج رہے ہیں. تو اب یہ جو انہوں نے، آپ کا نام میں بھول گیا سر، ایاز صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے دونوں پہلوؤں پہ توجہ دلائی. اور وہ دونوں کو آپ کہہ لیں کہ اگر اعلیٰ ترین ادب کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے تو یہ دو مصر، اس سے اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دو مصروں میں ساری بات، ہزاروں سال کی بات کو سمیٹ کر رکھتی. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، ذات کے اس حریم میں شور ہے. کیوں؟ کیونکہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. میرا شوق ہے، میری طلب یہ ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. یہ ایک طرف یہ ہے. اور دوسری طرف جو بت کدا ہے صفات کا، وہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے بندہ؟ غلغلہ ہائے علامہ بت کدائے صفات. اب یہ دیکھیں دو مصروں میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نوا، شور اور غلغلہ. یہ ایسے نہیں ہو گئے کہ بس الفاظ آئے اور کر دیے. ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہی ایک اعلیٰ ادب اسی چیز کو کہتے ہیں. شاعری تو کوئی بھی کر سکتا ہے، شاعر تو آپ میں سے بھی بہت، میں اور بھی بڑے بڑے شاعر موجود ہیں. شاعری اور چیز ہے. اعلیٰ ادب کیسے بنتا ہے؟ وہ ایک ایک چیز، ایک ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خیال آتا ہے اور اس کے لیے وہ الفاظ وہ والے آتے ہیں ذہن میں جس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے. یعنی وہ آخری درجے میں، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ ادب. تو اب دیکھیں شوق کے، اپنے شوق کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ نوا ہے. نوا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لطافت ہے، ایک نفاست ہے. آواز میں آپ آواز بھی کہہ سکتے ہیں نا، آواز، نوا. ٹھیک ہے، تو نوا کے اندر وہ لطافت ہے، وہ نفاست ہے. شور کے اندر تھوڑا سا ہلا گلا آ گیا کہ شور ہے. اور وہ کہاں پہ ہے؟ حریم ذات میں. ایک گستاخ حریم ذات میں یہ شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بت کدہ صفات میں کیا ہے وہ بھی شور ہی، لیکن غلغلہ. غلغلہ یہ مطلب آپ تینوں کے درجے دیکھ سکتے ہیں ان الفاظ کے کہ یہ کس طرح بیان. جس طرح پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہاہاکار، بڑا ہاہاکار، وہ ہے غلغلہ. تو یہ تینوں یہ چیزیں جو ہیں کہ الفاظ کا استعمال. جی، حریم ذات سے مراد ہے وہ حرم. جی، بس اس کو ذات کہتے ہیں. حریم رہنے والا اور ذات جہاں پر مطلب حرم جیسے آپ کہہ رہے ہیں. حرم حریم ذات خدا مطلب ہم اس کو دیکھیں، یہ چونکہ فلسفے کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم خدا یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح نہیں کہتے، کہنا نہیں چاہیے. بس اس کو ذات ہی کہیں سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ذات اور یہ بہت ساری آگے آئیں گی تفصیلات، ذات، صفات اور خاص طور پہ وجود کے بارے میں کہ یہ وجود کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہے یہی جو آپ کہہ رہی ہیں، بات یہی ہے حریم ذات. چلے میں ایک اور شعر آپ کو سناتا ہوں، یاد آ گیا مجھے، پھر آپ کو اس کا ذرا یہ ایسا شعر سنانے لگوں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر، سحر کہتے ہیں صبح کو، یہ سحر جو کبھی امروز ہے کبھی فردا. سحر، سحر صبح جس کو کہتے ہیں نا، یہ سحر جو کبھی امروز ہے، امروز یعنی آج، کبھی فردا.
آج کل میں بدلتی ہیں. تو یہ والی صبح جو کبھی آج ہے کبھی کل ہے، یہ سحر جو کبھی امروز ہے کبھی فردا، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. یہ سحر جو کبھی امروز ہے کبھی فردا، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر، یہ سحر تھی. اب وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. شبستان کہتے ہیں آرام گاہ کو، بیڈ روم، اور وجود کہتے ہیں وجود کو. ٹھیک ہے، جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. صاحب تدبر قرآن امین احسن اصلاحی کا نام سنا ہوا آپ نے؟ جنہوں نے تدبر قرآن بہت بڑی ایک تفسیر ہے، ان کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شعر پوری دنیا میں صرف اقبال لکھ سکتا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، کوئی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شعر لکھ سکے. سمجھ آئی آپ کو کہ تھوڑی سی اور وضاحت کروں اس کی؟ وجود سمجھتے ہیں نا؟ وجود سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ وجود ہوتا ہے، وجود ایک ہوتا ہے واجب الوجود، ایک ہوتا ہے ممکن الوجود. واجب الوجود، ممکن. واجب الوجود کا مطلب ہے جس کو ہونا ہی ہے، جس کو ایگزسٹ کرنا ہی ہے، نیسیسری ٹو بینگ. اور ممکن الوجود کہتے ہیں اس کائنات کو. ممکنہ یکون و ممکنہ لا یکون، یعنی ہو سکتا ہے یہ موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ وجود اعتباری ہے، لیکن خدا کا وجود تو لازمی ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کو تو ہونا ہی ہے. یہ بات واضح ہوئی؟ تو جہاں پہ بھی وجود کا لفظ آئے گا، اب میں دوبارہ اس کی تشریح نہیں کروں گا. تو وجود کا مطلب ہے وجود. جس کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ لیں، بتا تو دیا. پہلے میں دوبارہ بتا رہا ہوں. وجود کا معنی ہے ایگزسٹنس. تو میں نے دو قسمیں بتائیں، ایک واجب الوجود، واجب الوجود اس کو کہتے ہیں وجود، اور ایک ممکن الوجود. تو ممکن الوجود کیا ہے؟ یہ پوری کائنات، آپ، میں، دریا، پہاڑ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پرند، چرند، درند، یہ سب کیا ہے؟ ممکن الوجود. ممکنہ یکون والا ممکنہ لا یکون، ہو سکتا نہ ہو. تو یہ میرا اور آپ کا وجود ممکن الوجود، وہ کیا ہے؟ مسجد قرطبہ کا ہے نا ممکنات، کیا ہے جی؟ ہاں ممکنات. دوبارہ وہ جو ممکنات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا مطلب آپ بتائیں؟ ممکنات سے مراد یس عالم امکان. عالم امکان کا کیا مطلب ہے؟ کہ امکان ہے ہو، امکان ہے نہ ہو. پاسبل ٹو بی، پاسبل ٹو ناٹ ٹو بی. سمجھ گئے نا؟ تو جب آپ ممکنات کو سمجھ گئے، ممکن الوجود کو سمجھ گئے، تو آپ وجود کو سمجھ جائیں خود ہی. نیسیسری ٹو بی. بہت گہرے چلے گئے آپ. میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ تو نیسیسری ٹو بی، جس کو ہونا ہی ہے وہ تو ہے ہی. تو جو کچھ بھی وہ ہے، جو کچھ بھی وہ وجود، واجب الوجود، اس کو کہتے ہیں ذات. اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو پھر میں کہنا بھی شرک ہو جاتا ہے. پڑھیں گے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں، آہستہ آہستہ چلیں گے ذرا تھوڑا تھوڑا. تو اب آپ کو یہ دو لفظات سیکھ لیا آپ نے، ذات اور وجود. یہ اب امید ہے کہ جب بھی ہم شاعری میں یہ لفظ آئیں گے تو یہ آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے، وجود اور ذات. تو یہ آپ دیکھیں، اب حریم ذات یعنی ذات کا وہ حرم. اچھا سوری، وہ بڑا اچھا شعر سنا رہا تھا میں. حریم تو رہنے والا ہوں. نہیں حرم. اچھا چلے خیر، آپ وہ کہہ لیں حرم، حریم ذات یعنی ذات کا وہ حرم. تو وہ شعر میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. اب ذرا سمجھے اس کو. وہ سحر
ایک تو سمجھ آ گئی نا, یہ سحر جو کبھی امروز ہے کبھی فردہ, نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا, یہ نہیں مجھے پتا کہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے, کبھی آج ہے کبھی کل ہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. شبستان کا مطلب کیا ہے؟ آرام گاہ, بیڈ روم. کافی ہے یہ شعر سمجھنے کے لیے, ہضم ہے. تو یہ آپ دیکھیں ذرا کہ جس سے لرزتا ہے آپ یہ دیکھیں کیا عمیق جذبہ ہے, اور دوسرے مصرے میں کیا بڑی بات کہی ہے, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ محض ایک لفظ نہیں ہے بندہ مومن کی اذان, اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہے. یہ ایک تلمیح ہے کہ شبستان وجود جو ہے, جس کا میں آپ ترجمہ نہیں کر رہا, وہ لرز اٹھتا ہے بندہ مومن کی اذان سے, فجر کی اذان سے. سمجھ گئے آپ؟ کم بیک ٹو. تو میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, غلغلہ ہائے الاما. غلغلہ آپ کے دو خیالات میں نے نوٹ کر لیے, دو خیالات آپ کے نوٹ کر لیے میں نے, ایک غلغلہ اور ایک حریم کا معنی ادب کے ساتھ. لیکن یہ غلغلہ ہے اور یہ حریم کا معنی ہوتا ہے حرم. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی, اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں آپ, دوبارہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اس پہ. لیکن جی تو بہرحال یہ الفاظ بعض اوقات کئی تلفظ کے ساتھ بیان ہوتے رہتے ہیں, اس ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ میں نے اپنے استاد سے غلغلہ سیکھا ہے, پڑھا ہے. ممکن ہے آپ سے کیا نہیں, زیادہ نہیں, میں ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں, ایسی ہرگز بات نہیں. وجود جس کا آپ ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں وجود جو ہے وہ ایبسولوٹ وجود ہے یا ایبسولوٹ 100%. لیکن مطلب ہے کہ وہ ایک ڈینجرس ٹیریٹری ہے. نہیں ڈینجرس نہیں, میں نے اس کو بتا دیا آپ کو تفصیل سے نا. میں نے بتایا نا کہ ابھی وجود اور ذات ایک ہی چیز ہے, یعنی وجود اور ذات ایک ہی چیز ہے, میں بتا دیا آپ کو. ہاں لیکن اس کی کرنے میں ہم وہ اس لیے کہ وہ اس کی تلمیح جو بیان کی ہے نا, شبستان وجود, اس لیے شبستان کی وجہ سے نا, یعنی وہ اس لیے نہیں کہ ہم ہچکچا رہے ہیں, مطلب یہ کہ یہ لفظ ایک بہت بڑا آدمی استعمال کر سکتا ہے, اقبال ہی کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہے. وہ ممکن والا وجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ممکن بات نہیں. یہ جو غزل ہے نا, یہ غزل ہے والد جبریل کی پہلی غزل ہے جی, اور حصہ اول کی یہ غزل ہے. جو والد جبریل کا حصہ اول ہے اس کے اندر 10 غزلیں ہیں. یہ 10 غزلیں یا 20 غزلیں ہیں, یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے لانا لکھتے ہیں. آپ ان کی جو بھی آپ غزل پڑھیں گے پہلے حصے میں سے, وہ علامہ نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہوئی ہے. جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے ہم سے بات کی ہوئی ہے. اس لیے اس میں ہم پڑھتے ہوئے یہ چیز ہم رکھتے ہیں ذہن میں, یہ اللہ سے مخاطب ذات کی بات ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اس کے وہ ایک ہوتا ہے لفظ کی کنسٹرکشن, ایک ہوتی ہے جملے کی تالیف. تو لفظ کی تعمیر اور جملے کی تالیف یہ آپ کو پورا کانٹیکسٹ بتا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن شاعری میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ ایک بندہ کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہے, کوئی تیسرا نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہے, تو وہ بالکل جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کوئی اور اس کا آپ کرنا چاہتے ہیں تشریح, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا کانٹیکسٹ, اس کے الفاظ, اس کے جملے کی در و بست, اس کے جملے کی تالیف, وہ کیا چیز ہے جس کو قبول کر رہی ہے, کیا چیز ہے جس کو قبول نہیں کر رہی. تو اس طرح ذہن جو جا رہا تھا نا جس طرح, جی جی یہ تھا حریم تو بہت اچھا لفظ ہے, یعنی انر سینکٹم جہاں داخلہ منع ہے. لیکن ایبسولوٹ وجود کے لیے شبستان کہنا کہ جہاں نیند میں ہے, سو رہے ہیں, وہ ذرا میری سماعت کو کوئی حرج نہیں. اچھا نہیں لگتا. کوئی بات نہیں, ہماری کئی سماعتوں کو کئی لفظ اچھے نہیں لگتے, اس کے لیے ہمیں کھلا دل رکھنا چاہیے. وہ بہت بڑے آدمی ہیں,
वो बहुत बड़े आदमी, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा मैं नहीं, इंशाल्लाह। उन्होंने सही कहा है, लेकिन मेरा ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बस वहाँ आके बात हाँ। हो जाती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें हमें ऐसा ही करना चाहिए कि अगर एक बात समझ में दूसरी आती है तो उस पर हमें इक्तफा कर लेना चाहिए, इसमें कोई एक और भी गानों के शेर वो भी याद आ रहे इसी मूवी प्लीज के ऊपर। प्लीज तारिक तो ना बैठेगा, मैं शर में जुनून मेरा, या अपना गिरेबान चाह या दामन यल्जा चाह। यस, अब बताएं। तो इसलिए ये क्या है, ये असल में जितने अशार आप बता रहे हैं ना, ये असल में कॉन्टेक्स्ट आपके लिए पैदा कर रहे हैं, वो भी इसी से इसी का है, बिल्कुल इसी का। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था रफ़त, ये लफ्ज़ रफ़त है या रिफ़त? दोनों सही, दोनों सही। असल में अरबी का लफ्ज़ है रफ़ा, तो उससे रफ़त कहते हैं, लेकिन फारसी में ये रिफ़त भी इस्तेमाल होता है, ये दोनों सही। ये उस मिसाल में आते हैं जो मैंने अभी अर्ज किया था कि कुछ अल्फाज हैं जैसे मिट्टी है और मट्टी है, या मंदिर है और मंदिर है, या मस हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुश्क, हालांकि मुश्क जो होती है, हालांकि लफ्ज मैंने देखा वो मिश्क है, जो करेक्ट वर्ड है वो मिश्क मिश्क है जी। है, लेकिन वो गलतुल आम फसी जो है हाँ, वो मुश्क है। मुश्क, और मुश्क और मिश्क भी दोनों सही है। इसी तरह ये जो आपने लफ्ज कौन सा पूछा अभी, रिफत और रफत दोनों सही है, लेकिन अरबी में ये रफत ही है, असल लफ्ज ये रफत ही है, वरफ़अना लक ज़िक्रक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस पहले शेर में कोई और किसी का है कोई सवाल या मुगालता या कोई हो तो आप बिला तकल्लुफ बयान करें, क्योंकि हर एक नुक्ता नज़र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमें ये नहीं है कि कोई एक नुक्ता नज़र, कोई एक तशरीह बयान करनी है, ये तो एक कन्वर्सेशन है, हम एक दूसरे से इंशाल्लाह सीखें। हूर व फरिश्ता हैं असी, एक शेर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसका इख्तिताम कर लें। हूर व फरिश्ता हैं असीर मेरे तखय्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। आप समझ आई कि ये कौन है तेरी? हूर और फरिश्ता हैं असीर मेरे तखय्युल। हूर और फरिश्ता क्या है? ये क्या चीजें हैं? ये तो मेरे तखय्युलात में असीर हैं। असीर से क्या मुराद है? यानी इन तक ये असल में रसाई का मजमून है। असीर से मुराद ये नहीं कि कैद खाने में बंद डाला हुआ, ये मुराद नहीं है, ये रसाई का एक मजमून है। रसाई का मजमून क्या मतलब? ये इनकी पहुंच तो मेरी बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है। हूर और फरिश्ता ये तो मेरी पहुंच की चीजें हैं भाई, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। अब ये पढ़ लिया आपने मिसरा, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। अब सबसे पहला बिछड़ा पढ़े, सबसे पहला। मेरी नवाए शौक से शोर हरी में जात, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात। वो शेर दोबारा पढ़े सर। फारिग तो ना बैठेगा, महशर में जुनून मेरा, या अपना गिरेबां चार या दामन यज़्दां चार। ठीक है, वो है एक असीर। ये जो रसाई का एक और बड़ा है ना तारिक साहब, पिछली दफा हमने जब ये क्लास पढ़ी थी, एक शेर मैंने सुनाया था फारसी का, क्या था वो, इसी से मुतल्लिक याद है कुछ? हाँ, अपना अभी मुझे याद आ जाएगा, बड़ा जबरदस्त शेर है। इसी किस्म ने, इसी का मजमून है, फारसी में बयान किया अल्लामा ने। दर दश्त जनून मन, दर कहते हैं इन में, दर दश्त जुनून मन, मेरे जुनून के जंगल में या दश्त में जिब्रील ज़बू सैदे, ज़बू कहते हैं कमजोर, कमजोर, सैदे शिकार। दरदश्ते जुनून मन जिब्रील ज़बू सैदे, आगे क्या है? यज़दां बकमंदामत, ए हिम्मत मर्दान, मेरी कमंद यज़दां तक है, मेरी पहुंच। ये जिब्रील तो बहुत कमजोर शिकार है, ज़बू सैदे। ये क्या है? ये मजमून क्या है? ये रसाई का मजमून है। ये कोई इसको कोई गुस्ताखी का मजमून ना समझे, ये रसाई का मजमून, यही वाला। आप इसको पढ़े,
حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات. بس یہی ہے. وہ شعر اور یہ شعر ایک ہی ہے، کوئی گستاخی کچھ نہیں. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم کیا کیا کہنا شروع کرتے ہیں. یہ دوبارہ پڑھیں. حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیل، یعنی میری رسائی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کفر کرتے بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں. پلیز پلیز. یہ کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں تصوف میں، ایک ہے وحدت الوجود والے، ایک ہے وحدت الشہود والے. جو وجود والے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنی ذات کو ختم کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ تک پہنچیں گے. لیکن جو شہود والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو وہاں تک لے کر جائیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کے آپ خدا کے نائب بن کے جو ہیں وہ کہنا ہے خدا جو ہے نا وہ آپ انجام دے سکتے ہیں. تو جو علامہ ہیں وہ شہود والے بندے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو شعر انہوں نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند سنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو علامہ یہ کہتے ہیں جس طرح سے باقی شاعر ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فارغ نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا یا اپنا گریباں چاہ کے دامن رضا چاہ. تو اس طرح کی یہ ساری غزل بھی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہود کے ہی وہ قائل تھے اور اسی کا انہوں نے سارا جو ہے نا وہ پیغام اپنا جو ہے نا وہ لکھا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی ذات کو اس لیول تک لے کر جائیں، اس کی جو خودی کے مراحل ہیں وہ بھی انہوں نے اسی طرح بیان کیے کہ آپ اطاعت پہلے کریں، پھر ضبط نفس کریں، اور اس کے بعد پھر نیابت الہی جو ہے نا آپ کو ملتی ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ مل کے جو ہے اس کے کام کرتے ہیں. تو یہ غزل جو ہے نا وحدت شہود کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک شاہکار میں سمجھتا ہوں یہ ہے. بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بس آج 2 ہی شعر پڑھتے ہیں، اسی کو ہم نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ باقی کے 3 شعر اور ہیں یہ ہم پھر پڑھیں گے. تو یہ ذرا 2 شعر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب آپ کو اس کی سمجھ تو آ گئی. اب جب سمجھ آ جائے نا ایک دفعہ، پھر جب پڑھنے کا لطف ہے وہ ایک اور ہی لطف ہے کہ جب معنی کی سمجھ آ جائے کہ ان کا کیا ہے. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں. اچھا یہاں میرے تخیلات، یہ جب پلورل ہو جاتا ہے تو وہ مذکر ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتا نا. میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. آج کی یہ نشست یہاں ختم ہوتی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو، میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، کوئی کمنٹ ہو، کوئی تجویز ہو، کوئی سوال ہو کسی بھی طرح کا تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم چائے پیئیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا سوال ہے، کیا بات ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کوشچن. ماشاءاللہ. یہ محاورہ ہے. بعض اوقات مصروں میں ایسا محاورہ استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں پورا محاورہ نگاہ سے خلل، نگاہ کا خلل، یعنی نگاہ سے جیسے کہتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل میں کہوں تیر نظر، تیر نظر، حالانکہ نظر کا کوئی تیر تو نہیں ہوتا لیکن یہ کیا ہے، محاورہ ہے. تو اسی طرح نگاہ سے خلل یہ ایک محاورہ ہے. کیا خوبصورت اس کو انہوں نے بیان. نہیں میں نگاہ سے خلل جو ہے، کیونکہ اس کو جو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے تجلیات کی طرف، نگاہ سے خلل، ہاں سے تیری تجلیات، ہاں سے خلل کس میں، تیری تجلیات، کس سے، میری نگاہ سے. تو سے ہاں نگاہ سے خلل ہی میں نے عرض کیا نا. تو نگاہ سے خلل ڈالنا کسی چیز میں، یہ جیسے تیر نظر سے کسی کو شہید کرنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک محاورہ ہے، نگاہ سے خلل، نگاہ میں خلل ہی میں نے عرض کیا، میں نگاہ سے خلل. تو آپ یعنی تیری تجلیات کی کیا بات ہے. لمیٹیشن نہیں، رسائی. یعنی میں معمولی چیز نہیں ہوں. میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، میں معمولی چیز نہیں ہوں، یعنی لمیٹیشن نہیں، میری پہنچ. ہاں میری پہنچ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، تھینک یو. اور کوئی کمنٹ یا کوئی بھی اینی تھنگ؟ آئی ایم ویری فلیکسیبل. جی یہ اسی لیے نا، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. 4 منٹ ہیں، اس کے بعد 4 بج چکے ہیں. اچھا اس لیے بتکدہ استعمال کیا ہے کہ اصل چیز تو صفات ہے جس کا مذہب اصرار کرتا ہے، رائٹ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی جو ہے نا، ایک سالک جو ہے، اس کے لیے یہ کیا چیز ہے، اس سے علامہ کہتے ہیں صرف کس کی، وہ
किसी चीज की सिफ्त है ना, हाँ। वो उस तक हाँ, वो इसलिए बुतकदा यानी इसके लिए बुतकदा इस्तेमाल लफ्ज करना ही सारा बात उसमें वाजे कर दी कि बुतकदा ये तो सिफात का, ये तो बुतकदा है सिफात का। मेरी पहुंच और मेरी तलब और मेरा शौक और मेरी मेरी जो वो एक चीज है रसाई, वो तो वो है, इससे कहीं ऊपर जात है वो जो खलल तेरी तजलियात में वो पहले मिसरे से शोर हरी में जाता हाँ, उससे मैं इसीलिए वो पहला मिसरा, पहला शेर का पहला मिसरा और दूसरे शेर का दूसरा मिसरे को जब मैंने पढ़ा तो वो सारी बात जो है वो वाजे हो गई ना कि मेरी नवाए शौक से शोर हरी में जात में, और फिर आगे क्या है, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। ये है, ये पहुंच आप उसको बता दी, ये है मेरी मेरी मैं ये हूं एक सालिक, यानी ये है सालिक। सालिक समझते हैं ना सूफी बुजुर्ग। थैंक यू सो मच जी। वो बहुत गलत गलत इशारे कर रहे हैं मुझे कि चाय चाय तैयार है नाजिम साहब। नेक्स्ट